شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على من بينه أتم بيان، محمد خير خلق الله وأفضل رسله وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ تمام بہن بھائیوں کا آج کے ہمارے اس درس میں استقبال ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے سلسلے میں درس ہمارا کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعرات کے دن جو ہے سوال و جواب کی نشست بھی رکھی گئی، اور گزشتہ کل جمعہ ہونے کی وجہ سے کویت اور ملک ہندوستان کا وقت برابر نہ ہونے کی وجہ سے کلاس کو مؤخر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آج دوبارہ ہم آپ کے سامنے رمضان اور اس کے احکام و مسائل کے متعلق درس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں کہ بے شک ماہ رمضان کا قرآن سے جو عظیم تعلق ہے، دوسرے کسی مہینے کا اتنا عظیم تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان المبارک کی اتنی عظیم اور بہترین رات میں نازل فرمایا جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہا سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے بڑی مبارک، بابرکت اور خیر و بھلائی والی رات میں نازل فرمایا۔ دیکھیں آپ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو پڑھیں جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ کان جبریل علیہ السلام یلقاہ اے النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملاقات کرتے اور قرآن کا دراسہ ہوتا، جی ہاں قرآن کا دور ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل کو سناتے، سیدنا جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دراسہ کرانا، قرآن کا دور کرانا، اور قرآنی آیتوں کا اس بات پر دلالت کرنا کہ ماہ رمضان اور رمضان کی بڑی خیر و برکت والی رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، تو در حقیقت جو ہے یہ قرآن کا رمضان سے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ آپ دیکھیں نماز تراویح کا جو قیام ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے جو قرآن مجید کی تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں وہ تلاوت سن لے، اور یہ مبارک راتیں جن میں عام رمضان کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، اللہ اکبر، تو ان راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں اور اس کے خیر و برکت سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ قرآن مجید کی طرف پلٹ آتے۔ بالخصوص امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ درس و تدریس یعنی پڑھانا، تعلیم دینا، فقہ اور فتاوی، لوگوں کے مسئلے مسائل سمجھانا، اور لکھنے وغیرہ فتاوے اور دوسری چیزوں کے لکھنے کا جو بھی کام ہوتا، آپ ساری چیزوں کو مؤخر کر دیتے۔ کب؟ رمضان کے بعد کے لیے۔ اور رمضان میں سبحان اللہ رب العالمین کی اس عظیم کتاب قرآن مجید کی تلاوت، غور و تدبر، اس میں غور و فکر میں اپنے آپ کو ڈال دیتے، مکمل انہماک کے ساتھ، بالکل دل جمعی کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، اس میں غور و فکر کرتے. سبحان اللہ. لہذا ہم بحیثیت ایک امت اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی طرف پلٹیں. بالخصوص ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفت بیان کی. آپ دیکھیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین کے جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور واضح اور روشن کتاب آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور اللہ رب العالمین اس نور یعنی قرآن مجید اور اس واضح کتاب کے ذریعہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سلامتی والا راستہ دکھاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور اللہ تعالیٰ انہیں گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16. آپ ان دونوں آیتوں پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یعنی جو کتاب اللہ میں غور کرتے ہیں، کتاب اللہ میں فکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے اور اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلاتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد کیجیے. آپ فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آیت غور فکر اور تدبر سے پڑھنا یہ پورا قرآن ختم کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اس لیے دیا تاکہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی مفاہیم اور اس کے تراجم اور کہہ لیجئے کہ اس کی معنی اور مفہوم کی جو گہرائی ہے اس گہرائی میں ڈوب کر ہدایت کی جو موتیاں ہوتی ہیں انہیں نکال کر کے انسان اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آئے. آپ دیکھیں سورہ فاطر کی تلاوت کیجئے. آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. کہا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال کو کبھی اعلانیہ طور پر اور کبھی چھپا کے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نہ گھاٹا ہے نہ نقصان ہے. یقین جانے ایک مرد یا ایک عورت جو قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات اس کے معنی اور مفہوم کے غور کرنے میں جو وقت لگاتے ہیں، واللہ کہتا ہوں یہ دنیا کا سب سے عظیم وقت ہے ان کی زندگی کا. کیونکہ اس وقت کی عظمت اور اس وقت میں کی گئی اس محنت پر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت میں لگے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، جس میں گھاٹا نہیں ہے. ضمانت اللہ نے دی ہے. ایک مرد یا عورت قرآن مجید کی تلاوت میں جو وقت صرف کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر میں جو وقت صرف کرتے ہیں، یہ اتنی عظیم تجارت کرتے ہیں کہ اس تجارت کے اندر کہہ لیجئے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں اور ان کا فائدہ ہے. اور یقین جانے اللہ رب العالمین کے ہاں نقصان اور فائدے کا ایک میزان ہے. اللہ کے ہاں نقصان کی صورت میں اللہ رب العالمین کا تیار کردہ عذاب جہنم ہے اور اللہ کے ہاں فائدے کی صورت میں اللہ کی تیار کردہ نعمت والی جنت ہے. یقین جانے قرآن کی تلاوت کرنے والا، نمازوں کا قائم کرنے والا، اللہ کے دیے گئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ ایسی تجارت کرتا ہے جس میں کسی قسم کے کسی نقصان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم قول اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ان عظیم خوشخبریوں پر. کہا کہ انما المؤمنون الذین، بے شک در حقیقت ایمان والے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے
تو ایمان والوں کا دل ڈر جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہا کہ جب ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آیتوں سے ایمان میں کب اضافہ ہوگا؟ اللہ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں ان میں اضافہ اسی وقت ہوگا جب ایک مومن بندہ یا مومنہ بندی جو ہے قرآن مجید کی ان آیات میں غور کرے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین کی ایک صفت علیم کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم والا ہے. اللہ رب العالمین کے علم نے کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ایک صفت قرآن مجید نے سمیع بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. سبحان اللہ. ایمان میں اضافہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ان صفات پر بندہ یا بندی غور کرے. علیم جو صفت ہے اس پہ غور کیجئے کہ اللہ علیم اس اعتبار سے ہے کہ جو چیزیں ہو گئی، جو ہو رہی، جو ہونے والی، اللہ سب جانتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں جنہیں ہم ساری دنیا سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بھی بخوبی واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے. سبحان اللہ. وہ حدیث قدسی یاد کریں آپ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں کی جماعت اور اے جنوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت اول تا آخر اور جنوں کی جماعت اول تا آخر، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، یہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر ایک وقت میں اپنی اپنی زبانوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو سنے اور ان کی ضروریات اور حاجات کو پوری کر دیں. یہ اللہ کا سننا ہے، یہ اللہ کی قوت سماعت اور اس کی سماعت کی عظمت دیکھیے آپ. تو اب جب بندہ اللہ رب العالمین کی آیات میں یا بندی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں غور کرے گی یا غور کرے گا بندہ، تو اللہ نے یہی چیز کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے. ساری دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دی، آپ تجارت میں نقصان اٹھا لیے، آپ کی گھریلو زندگی تباہ ہو گئی، صرف کس لیے؟ آپ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے الگ ہو گئی. آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول آپ کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس سے بہتر کوئی چیز ہے جو آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے؟ آپ بالکل ٹوٹ چکے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن قرآن آپ کو جوڑتے ہوئے کہہ رہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ساری دنیا نے چھوڑ دیا، اس رب نے نہیں چھوڑا جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اللہ نے یہی چیز بیان کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات کا اور علم ہوا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. یعنی جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب انسان شیطان کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی آنے لگتی ہے. اور کہا اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. اور کہا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ کرنے والوں کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا، اگر دیگر صفات جو بیان کیے گئے اس کے اندر موجود ہے تو یہی آدمی حقیقی مومن ہے. لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام اور کیٹیگریز ہے. اور کہا مغفرۃ ورزق کریم، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور بخشش تیار کر کے رکھا ہے. مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غور کیجئے.
اللہ رب العالمین کی اس عظیم احسان پر۔ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں دنیا میں گناہوں کو ڈھانپ دینا اور آخرت میں گناہوں کو بخش دینا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ نے بہت سارے ایسے گناہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا نہ جانے، اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کو چھپا دیا ہمارے لیے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا۔ آپ اس حدیث کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اسے ایک ایک گناہ یاد دلائے گا، اور اس کے بعد اللہ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں کو ڈھانپ کے رکھا تھا، آج آخرت میں ان کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو مغفرت کے معنی یہی ہوتے ہیں، ڈھانپنا اور ڈھانپنے کے بعد ان کو معاف کر دینا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ڈھانپے گا اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ معاف کر دے گا، ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پاکیزہ روزی رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت یہ ایک عظیم عبادت ہے اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ آدمی اگر اس میں لگا رہے، کوشش میں لگا رہے، اور رمضان میں بالخصوص کتاب اللہ کی تلاوت کہہ لیجئے کہ خوب کرے، اس کے معنی مفاہیم اور آیات پر غور و تدبر کرے، اس کا ایمان بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر اسے بہترین اور اعلیٰ قسم کی روزی عطا کرے گا۔ ایسے ہی آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث پڑھیے جسے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، بے شک قرآن جو ہے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب میدان محشر میں ہر آدمی پریشان ہوگا، بے چینی کے عالم میں ہوگا، ڈھونڈتا ہوگا کوئی مل جائے جو میری مدد کر دے، جو میری سفارش کر دے، مجھے اللہ کے عذاب اور اس کے غضب سے بچا لے، اس وقت یہ قرآن مجید جس کی آپ تلاوت کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے ہاں پہنچے گا، اور پہنچ کر کے اللہ رب العالمین سے یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے رات کو جب ساری دنیا سو رہی تھی، میں نے اسے جگایا تیری کتاب کی تلاوت کے لیے۔ لوگ روزے کی حالت میں آرام کے لیے نرم بستروں پر لیٹے تھے، اللہ میں نے اس کو مجبور کیا یہ اٹھے اور تیری کتاب کی تلاوت کرے۔ اللہ سے قرآن سفارش کرے گا، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش ہمارے اور آپ کے حق میں قبول کرے گا۔ اس کتاب سے جڑ جائیے، اس کتاب سے جڑ جائیے، خوب اس کی تلاوت کیجئے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی قوم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، ویتدارسونہ بینہم، اور اس کو ایک دوسرے سے اس کا مدارسہ کرے، یعنی پڑھے پڑھائے، اس کے معنی مفاہیم میں غور و فکر کرے، الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی زندگی میں سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور جو ہے فرشتے اسے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ اس صحابی کا واقعہ یاد کیجئے، یہ حدیث آئی ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بالکل صحیح سند سے یہ واقعہ آیا ہے۔ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے تھے، تو دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل ان کے گھر کی طرف بالکل ان کے آنگن میں اتر رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا وہاں ان کا بچہ بھی بازو میں ہی لیٹا ہوا تھا قریب میں۔ گھوڑا اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے بے چینی سے جب کودنے لگا تو بچے کی جان نہ چلی جائے گھوڑے کے ٹانگوں کے نیچے آ کر کے انہوں نے کیا کیا، فوراً تلاوت بند کی اور دوڑے، اتنے میں وہ بادل آسمان میں اٹھ گیا۔ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے تھے جو تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے نازل ہوئے تھے۔ یہ عینی مشاہدہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ کوئی قوم کسی اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ جائے یا اپنے گھروں میں بیٹھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے میں لگ جائے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم ایسا ماحول کیوں نہیں بناتے ہیں کہ روزانہ رات کو جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد گھر کا ایک فرد قرآن مجید لائے، اس کی ایک آیت کو پڑھے اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو ہمارے سامنے بیان کرے۔ ہم ایسا ماحول کیوں نہیں بناتے
کہ گھر میں کوئی ایک وقت ایسا مقرر کیجئے. میں نے کھانے کا اس لیے ذکر کیا کہ عموماً سارے لوگ رات کے کھانے پر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. دوپہر میں کوئی اسکول میں ہے, کوئی کالج میں ہے, کوئی نوکری میں ہے, کوئی کہیں ہے, لیکن شام کو سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. یا اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا بنائیے جس وقت گھر کے سارے افراد بیٹھے اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک دو آیتیں پڑھی جائیں, اس کا معنی, مفہوم اور اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اصلاح کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا طریقہ ہے. اور اللہ کے جانب سے جس گھر میں جس گھر میں یہ کام کیا جائے وہاں اللہ کی طرف سے سکون کا نزول ہوتا ہے. ایسے اشخاص اور ایسے مرد و خواتین پر اللہ سکون کو نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے. اس زمین پر ہر آدمی جو ایمان والا ہے وہ اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے, اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب کی تلاوت کرو, میں تم پر اپنی رحمت نازل کروں گا, سکون نازل کروں گا, اور فرشتے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے تمہیں ڈھانپ لیں گے. ایسے ہی آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے, حدیث بالکل صحیح سند سے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقال لصاحب القرآن, قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا جہاں کتاب اللہ کی تلاوت کے دنیاوی فوائد ہیں وہیں آخرت کے بھی فائدے بڑے عظیم ہیں. کہا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی, تو جنت میں آ گیا, اب تو یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر اور چڑھتا جا, ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ویسے ہی پڑھ جیسے تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها, کہا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جنت میں وہی ہوگا جہاں تیری تلاوت رکے گی, اور جو آخری آیت تلاوت کر کے تو جہاں رکے گا اللہ رب العالمین تجھے جنت کے اسی مقام میں جگہ دے گا. تو قرآن سے جتنی محبت, جتنا شغف, جتنا لگاؤ, اور اس کے تئیں انسان کے جو ایفرٹس اور کوششیں اور محنتیں ہوں گی, اللہ رب العالمین جہاں اس کا بدلہ دنیا میں دے گا, آخرت میں یہ بدلہ دیا جائے گا کہ جنت میں لا کے چھوڑ دیا جائے گا. کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا, جہاں تک پڑھے گا وہاں تک چڑھے گا, اور جہاں چڑھ کے رک گیا, جہاں تیری تلاوت رکی وہیں تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا جنت کے اندر. اس لیے جنت میں جتنا زیادہ اونچا مقام چاہیے اتنا زیادہ قرآن سے لگاؤ اپنا دکھائیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, قرآن سے محبت کیجیے, اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیجیے, اس پر عمل کیجیے. ورنہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا بالخصوص رمضان میں یا اس کے علاوہ, تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچتا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھینچ کے لائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سوچئے یہ مقدمہ ہمارے خلاف کتنا سخت ہوگا کہ حساب و کتاب کے لیے عرش پر اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا, اور ہمارے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرنے کے لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور ہم مجرم کے کٹ گھڑے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جرم کیا ہوگا کہ دنیا میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں, قرآن کی تلاوت نہ کرنا, قرآن میں غور و فکر نہ کرنا, قرآن مجید سے فیصلے نہ کرنا, قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرنا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صورتیں بیان کی, ان میں یہ 4 بڑی صورتیں ہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا, قرآن پر عمل چھوڑ دینا, قرآن میں غور و فکر چھوڑ دینا, قرآن مجید سے شفا طلب نہ کرنا. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھیں قرآن یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے, یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ہاں مقدمہ دائر کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں قرآن مجید کی چھوڑنے کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حلال کیا ہے اسے حلال نہ سمجھا جائے, اور جو حرام کیا ہے اسے حرام نہ سمجھا جائے. قرآن مجید پڑھیے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, ہم نے جنہیں کتاب دیا
اور اس کی تلاوت کما حقہ، جیسے اس کا حق ہے ویسا کرتے ہیں، تو یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، حق کا تلاوت ہی سے مراد حقیقی تلاوت اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس کی اتباع کرے، اس پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو اپنے لیے حرام سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے یہود کی مثال دی کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی عظیم کتاب دی اور جب انہوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا، کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں گدھے سے مثال دیا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو گدھا ان کتابوں کو پڑھ کے اس پر عمل نہیں کرے گا۔ ایسے یہود ہیں، ان کے اوپر گویا کہ جب تورات نازل کیا گیا تو انہوں نے تورات کو اپنے کاندھے پر پیٹھ پر اٹھا لیا، یعنی معنن، حقیقی طور پہ نہیں، معنن اٹھا لیا، بڑی اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور سب کچھ، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ عمل نہ کرنے کی صورت میں اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں کا ایک آدمی جب 10 آیتیں سیکھ جاتا تو جب تک ان کے معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر پر غور نہیں کر لیتا اور اپنی زندگی کے معمولات میں اسے عمل میں لے کر کے نہیں آتا، تب تک وہ 10 آیت سے 11ویں آیت پر نہیں بڑھا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے ہمارا معاملہ، ہم پورا قرآن ختم کر لیتے، قرآن کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں صحابہ اکرام، اس قرآن کو اللہ اکبر اللہ رب العالمین کا اپنی جانب سے خط سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے پیغام دیا ہے، ایک لیٹر دیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ راتوں میں اٹھ کر قرآن میں غور و فکر کرتے تھے اور دن کو اٹھ کر کے اسی قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو ہی اس کا عمل بنا لیا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ کہا کہ اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اور جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک جائے، اور قرآن کے اندر جو عجائبات بیان کیے گئے ہیں اگر اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ میرے بھائیوں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اور میری بہنوں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان جو سود کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سودی معاملات میں کیسے پڑا ہوا ہے، سودی معاملات میں کیسے پڑا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 to 79۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی ایمان والے ہو تو سودی کاروبار چھوڑ دو۔ دیکھیے سود کے چھوڑنے سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ تقوی کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی حلال چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے سود کے چھوڑنے سے پہلے تقوی کا ذکر کیا گیا، کہا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نہیں کر سکتے ایسا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خوروں کے آگے ایک تلوار رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کیا؟ اللہ رب العالمین سے جنگ کرو۔ ایک مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، سود کی آیتوں سے گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سود سے نہیں رکتا، یہ حیرانگی کی بات ہے۔ ایک مسلمان جو یہ آیت پڑھتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 59، آیت نمبر 59، اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، نمازوں کو ضائع کر دی، یعنی قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے، ایک مومنہ عورت یہ آیت پڑھتی ہے، اس کے باوجود نماز کے معاملے میں افراط و تفریط کے شکار ہے، کیسے یہ ممکن ہے؟ ایسے ہی ایک عورت جو قرآن کی آیت پڑھتی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ایسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 پڑھتا ہے، آیت نمبر 59 پڑھتی ہے عورت یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کی آیتیں پڑھتی ہے، اس کے باوجود فیشن کے نام پر، موڈیسٹی کے نام پر، ٹرینڈ کے نام پر
اور کہہ لیجئے کہ ترقی کے نام پر اور ہائی سوسائٹی کے نام پر کیسے ایک مسلمان بہن اپنے آپ کو بے پردہ رکھ سکتی ہے؟ مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ نے ایک درس کے دوران سوال کیا کہ شیخ ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں اور گرمی بہت شدت کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں جو ہے لائٹ چلی جائے یا کسی وجہ سے گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چہرہ بھی کھولنا پڑتا ہے پردے میں، تو کیا ہم کھول سکتے ہیں؟ تو میں نے اس بہن سے کہا تھا کہ میری بہن، جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ دنیا کی گرمی اور آگ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اس طالبہ نے کہا تھا شیخ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ میری جان بھی چلی گئی تو چلی جائے، میں پردہ کبھی اتار نہیں سکتی اور کبھی اپنے چہرے کو کھول نہیں سکتی غیر محرم لوگوں کے آگے، غیر مردوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہونا چاہیے ایمان والی بہنوں کا۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور پردے کی آیتوں سے گزرے اور اس کے بعد جو ہے بے پردگی کا اظہار کریں؟ اور پردے کے معاملے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے کزن سے پردہ کیجیے۔ آپ کے چاچا، آپ کے ماموں، آپ کے پھوپھا اور آپ کے خالو، یا یہ جتنے ہیں چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھو زاد اور خالہ زاد، یہ تمام آپ کے لیے غیر محرم ہے، ان سے آپ کے لیے پردہ کرنا واجب ہے۔ اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیے میری بہنیں، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العالمین کا مقدمہ دائر کریں گے کہ یہ عورت، یہ مرد، یہ پردے کی آیتوں کو پڑھتے تھے، اس مرد نے نہ اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ کرایا، نہ یہ عورت کبھی پردے کے لیے اپنے بارے میں غور و فکر کی۔ اللہ اکبر، پردہ کیجیے ان سے اور تمام غیر محرموں سے۔ اور ایسے ہی میں دیکھتا ہوں قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی عزت اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے واقف ہے۔ اور کہا کہ مومنہ عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ حیرانگی کی بات ہے، ایک مومن اس آیت سے گزرے، ایک مومنہ اس آیت سے گزرے اور اس کے بعد ان کی نگاہیں نیچی نہ رہیں، حرام چیزوں کو دیکھے، حرام چیزوں میں پڑے رہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کو چھوڑنا ہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین نے جو عظیم تحفہ ہمیں دیا ہے، اس تحفے کی قدر کریں، بالخصوص ماہ رمضان میں معمول بنا لے کہ روزانہ مجھے کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کریں، آپ اس کے ترجمے میں غور کریں اور اس کے بعد اس قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ کہتے ہیں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو غور فکر، کہتے بعض اہل علم کہ جب ہم نے قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور سلف کے اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق جب قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ہماری زندگیوں میں خیر کی برکتیں، خیر کی بارش برسانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، تو کوشش کیجئے اس ماہ رمضان قرآن پڑھیں، سیکھے، سمجھے، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے اور اپنی زندگی میں عملی نمونہ قرآن کا بن کر کے ابھر کے آئے، لوگوں کے سامنے قرآن کا عملی نمونہ اپنے آپ کو بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ میں غور و فکر کرنے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گروہ والوں میں سے ہونے سے بچائے جو اللہ رب العالمین کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں یا قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاکم اللہ، آمین وإیاکم میرے بھائی۔ جی ایک گزارش ہے، جی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درس جو ہو رہا ہے اس درس کو خود بھی سنیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ اپنے لیے اجر اکٹھا کریں دوسروں تک پہنچا کے، اور اپنے ساتھیوں کو اس میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درس کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال لکھ کر کے انشاءاللہ رکھیں یا ہم تک پہنچائیں۔ جمعرات کے دن انشاءاللہ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ چلے آپ کے یہاں نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ایمان و صحت کی زندگی دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔